الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد محمود اعوان اور ہمارے معزز و مقتدر مہمان حضرت مفتی منیر احمد اخون پروگرام غیب کی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے جب کوئی پروگرام مس ہو جائے، لیکن یہ دنیا کے کاروبار بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت نے کیلیفورنیا جانا تھا، وہاں تشریف لے گئے تھے، بہت اصرار تھا لوگوں کا کہ وہاں تشریف لائیں، ان سے ملنا چاہتے تھے، تو آج تھوڑا سا حضرت سے پوچھیں گے بھی کہ ان کا ٹرپ کیسے رہا۔ اور دوسرا ہمارا جو ایک موضوع چل رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے، تزکیہ نفس کے بارے میں، اور یہ کافی لمبا سبجیکٹ ہو گیا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کی ضرورت اتنی ہے کہ جب تک دل صاف نہ ہو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دل ہی سے سب خیالات آتے ہیں، دل ہی ہمارا مرکز ہے، محور ہے ہمارے خیالات کا، اور جو اعمال ہمارے جسم سے نکلتے ہیں وہ پہلے ان کا خیال دل میں آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ تزکیہ نفس کے بارے میں بیان فرمایا۔ پہلے تو ہمارے جو 10 پروگرام تھے وہ تھے کہ کون سی ایسے باتیں ہیں جو کہ نہیں کرنے کی تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے، اور اب پچھلے 3 ہفتوں سے حضرت فرما رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جن کے کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ آج اس کا چوتھا پروگرام ہے، اس کے بارے میں حضرت تفصیل سے فرمائیں گے۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ایک مہینہ، ایک ہفتہ آپ کی غیر حاضری لگ گئی۔ جی تو کہاں کیلیفورنیا گئے تھے؟ جی الحمدللہ، کیسا لگا کیلیفورنیا؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت لوگوں نے محبت دی اور بہت کامیاب دورہ رہا الحمدللہ۔ ملاقات ہوئی خوب لوگوں سے؟ ملاقاتیں ہوئی، 1 to 1 ملاقاتیں بھی ہوئی، بیانات بھی ہوئے، اور ہمارے دوست فہیم الدین صاحب کی صاحبزادی کا میں جو ہے نکاح پڑھانا تھا۔ اچھا، تو نکاح بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، الحمدللہ بہت اچھا تو لگا۔ حضرت ایک بات کا خیال رکھیں کہ سنڈے کو نہ جائیے کہیں۔ ویک ڈیز آپ کے پاس 6 ہیں، جی منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، جہاں مرضی تشریف لے جائیں۔ جی لیکن اتنے ہمارے ناظرین انتظار میں ہوتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ براہ کرم۔ اصل میں کیلیفورنیا دور کی وجہ سے میں نے سنڈے کیا، ورنہ تو میں ابھی ورجینیا ہو کے آیا، تو کل گیا، آج واپس آ گیا۔ تو ورجینیا بڑا کامیاب دورہ رہا۔ اچھا، وہاں بھی لوگ بہت خوش ہوئے اور اچھے۔ ہمیں بھی احساس ہے، بہت کالیں بھی آتے ہیں لوگوں کی کہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے، اتنے لوگوں کے لیے یہاں آنا بڑا مشکل ہے۔ جی بالکل، تو یہ بھی آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ خود تشریف لے جاتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے ملاقات کے لیے۔ تو حضرت شروع کرتے ہیں پروگرام۔ آج کیا ہے ہمارا ٹاپک؟ جی جو چیزیں کرنے کی ہے اس کا چوتھا سبق ہے۔ جی بالکل۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاق حسنہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ 3 خلق حسن بیان ہوئے تھے، توبہ، خوف الہی اور زہد۔ آج یہ وہ چوتھا خلق حسن ہے، صبر۔ صبر کا معنی رکے رہنا، جمے رہنا، اور اصطلاح میں صبر کہتے ہیں نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جمے رہنا اور اس پر ثابت قدم رہنا صبر کہلاتا ہے۔ اور صبر کی بڑی فضیلت قرآن و احادیث میں آئی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں، اور فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ بادشاہوں کا بادشاہ صابرین کو مل جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا، یعنی مولا کائنات جس کو مل گیا، اس کو ساری لیلہ کائنات مل جاتی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے، جیسے امام رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں، جس کو دربار میں جو چیز پسند آتی ہے اس پہ ہاتھ رکھ دے، ہم اس کو دے دیں گے۔ تو کسی نے پردے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے گلاس پہ، فانوس پہ، قالین اور غالیچے پہ۔ تو ایک کالی لونڈی خاموش کھڑی تھی، تو ہارون رشید نے پوچھا کہ تجھے کوئی دربار میں چیز پسند نہیں آئی؟ کہا کہ پسند تو آئی ہے، تو کیا مجھے مل جائے گی؟ کہا کہ ہاں، ہم نے اعلان کیا ہے، عہد کیا ہے کہ ملے گی۔ اس نے آگے بڑھ کے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی بات ہے، یہ جو ہے اس عقل مند نکلی وہ کالی لونڈی کہ اس نے دربار کے مالک کا انتخاب کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، جی حقیقت ہے، اور جو دنیا کا مالک ہے، مالک بالکل، اور جو خالق ہے، خالق بالکل، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ اگر کسی کے ساتھ ہو جائے، اللہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صحیح بات، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں۔ حقیقت، تو کتنی بڑی بات ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے۔ یہ چھوٹا موٹا کوئی پولیس والا ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم چوڑے ہو کے پھر دیں گے جی اب ہمارے ساتھ پولیس والا ہے، یا ہماری واقفیت میئر سے ہو گئی ہے یا گورنر سے ہو گئی۔ تو اللہ سے جس کا تعلق جڑ جائے اور جس کی واقفیت اللہ سے ہو جائے، اس کی کیا شان ہے
حقیقت ہے. تو اس لیے امام رومی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کو پالو تو یہ لیلائے کائنات آپ کے قدموں میں آئے گی. تو حقیقت یہ ہے. تو صابرین کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں. اور احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا کہ بہترین چیز جو انسانوں کو دنیا میں عطا کی گئی ہے وہ صبر ہے. کیونکہ صبر کی بنیاد پر جو کچھ ملتا ہے وہ قابل بیان نہیں. ایسی چیز اللہ عطا کر دیتے ہیں. تبھی تو بابا بلے شاہ کہتا ہے کہ چپ رہے تا موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے. کیا دوبارہ فرمائیے؟ چپ رہے تو موتی ملسن صبر کریں تا ہیرے. پاگلا وانگو روڑا پاویں نہ موتی نہ ہیرے. تو حقیقت ہماری حالت یہی ہے. تو ہم جزا شکایتیں. اس لیے لکھا ہے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ نہ مخلوق سے شکایت نہ اللہ سے شکوا. یہ اس کو کہتے ہیں صبر، کہ اس قدر انسان جو اس پر جو مطمئن رہے. اس لیے نفس مطمئنہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان ہر چیز پر قانع ہو جاتا ہے. تو یہ صبر کی حقیقت. قناعت بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت اور ہے. قناعت آتی ہی صبر کے ساتھ. صبر کے ساتھ آتی ہے. جو آپ کے پاس ہے اسی پہ آپ قانع ہو جائیں اور اسی پہ خوش ہو جائیں. خوش ہو جائے. بالکل. اور حضرت یہ بھی تو ہے نا کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ. بالکل. کہ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ جو ہے بالکل وہ اس میں بھی صبر ہے. صبر ہے. صبر اور نماز کے ساتھ. نماز ہے. بالکل. تو اس لیے اور تصوف کی تو روح ہی صبر ہے. کیونکہ جو ریاضات اور مجاہدات ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہی صبر ہے. اگر صبر نہ ہو اور خواہشات پر قابو اور غلبہ نہ ہو تو انسان ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے لکھا کہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے پیر و مرشد نے جب ان کو مقرر کر دیا کہ تو فلاں علاقے میں جا کے بیٹھ جا اور لوگوں کو توبہ کروا، اور یہ کہہ دیا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے در پہ نہیں آنا، بس خدا کے نام کے ساتھ جڑ جا. اب وہ مراقبہ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے. صبح سے شام ہو گئی، رات ہو گئی، بھوکے، کوئی نصرت نہیں. بھوک لگی تو رات کے اندھیرے میں ایک شخص آیا کوئی، تو کہا کوئی ہے کھانا لے لو. تو یہ بھوک کی شدت سے اٹھنے لگے تو روکا نہیں. شیخ نے کہا تھا کہ کسی کے در پہ نہیں آنا. تو پھر مراقبے میں بیٹھ گئے صبر کر کے. دوسرا دن گزرا، پھر وہی فاقہ. رات ہو گئی، پھر آواز آئی بھئی کوئی ہے کھانا لے لو. پھر بے قرار ہو کے اٹھے، پھر یاد آیا شیخ کی ہدایت. تو خاموش ہو کے بیٹھ کر نہیں جا کے نہیں لوں گا. 3 دن ہو گئے. تیسرے دن پھر وہی فاقہ، اور وہ اللہ کے نام کے مراقبے میں بیٹھے ہیں، ضربے لگا رہے ہیں، خدا کو یاد کر رہے ہیں. تیسرے دن جب وہ شخص آیا تو مسجد کے بالکل اندر دروازے پہ آ گیا کہ آگے مرے گا کیا، کھانا لے لے. یہ آواز آئی تو سمجھ گیا کہ اوہو یہ تو اللہ کی نصرت ہے. تو جا کے اس کو قبول کر لیا. پھر یہ عالم تھا کہ حضرت کی خانقاہ پہ ہزاروں لنگر، صبح شام ہزاروں لوگ لنگر سے استفادہ کرتے تھے. اس صبر کے نتیجے جو جزا ملی. اور لکھا ہے کہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ اتنے بڑے پیر و مرشد بنے کہ جن کی خلفاء کی تعداد 35,000 ہے. صرف خلفاء 35,000 سلسلہ نقشبندیہ کے اتنے بڑے امام بنے. تو یہ صبر اس کی بنیاد ہے. حضرت ویسے آسان نہیں ہے صبر کرنا. ہاں، یہ تو اس میں ہے بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. کیونکہ یہ تو وہی جانتا ہے نا جس کے اوپر پڑتی ہے مصیبت. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی صبر شکر کرو. صحیح بات. کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، وہاں جا کے بڑے آرام سے بھائی کوئی بات نہیں صبر شکر کرو. صحیح بات. اپنے اوپر جب پڑتی ہے تو پھر صبر بھی بھول جاتا ہے. تو اس کے حاصل کرنے کے لیے کچھ بتائیں کہ کس طرح. بس وہی مجاہدات، کہ وہی تصورات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پہ جب راضی رہنا انسان کو آ جاتا ہے تو بس. اس لیے تو شریعت میں بھی جو روزے کے پروسیس ہیں، روزہ صبر ہی تو ہے. روزے کی روح صبر، ٹریننگ ہے وہ. انسان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات، اور پھر جائز خواہشات سے دور رہتا ہے. تو جائز خواہشات سے دور رہتا ہے تو ناجائز کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اسے لکھا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر علی الطاعات، کہ نیکیوں پر جمے رہنا، نیکیوں پر صبر کرنا، کہ انسان نماز روزہ نیکی پر استقامت سے جمع رہے اور کسی قسم کی نفسانی خواہشات سے مغلوب نہ ہو. دوسرا صبر عن المعصیت، گناہ سے رکے رہنا، کسی قسم گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے اور صبر کر کے اپنی خواہشات کو جو گھوڑے کو لگام میں اس کی تان کے رکھے، کہیں جو انسان جو معصیت میں نہ پڑے. اور تیسرا صبر علی المصیبت، کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرے اور اللہ کی مشیت مرضی سمجھے. اور جیسا کہ ہدایت ہے قرآن و حدیث میں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے کہ ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یہ تصور کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اطمینان اور صبر عطا فرما دیتا ہے. اور حضرت اللہ آزماتا بھی تو ہے نا. جی بالکل. جگہ جگہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بالکل. کہ اللہ بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے ان چیزوں سے، ان کو چھین کر، ان کی کمی کر کے. بالکل. تو امتحان صبر کا ہی ہوتا ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ اصل میں صبر کی ضرورت انسان کو پوری زندگی رہتی ہے. کیونکہ انسان کو دنیا میں 2 ہی حالتیں پیش آتی ہیں، یا تو اس کی مرضی کے موافق
یا مرضی کے مخالف. اگر اس کی مرضی کے موافق حالت ہے، دولت ہے، راحت ہے، عزت ہے، نعمت ہے، تو بھی صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ان نعمتوں کے اندر جو عیاش نہ ہو جائے اور جو نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر تو وہ آپے سے باہر نہ ہو جائے. اچھا، جیسے بہادر شاہ ظفر نے کہا نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گو کیسے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو عیش میں یاد خدا رکھنا تو یہ صبر ہی کا نتیجہ ہوگا. اور فرمایا کہ اگر مخالف حالت ہے تو مخالف حالت میں تو صبر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان جو اللہ کی مشیت پر راضی رہے اور جو کسی قسم کی شکوہ شکایت نہ کرے. ماشاءاللہ. حضرت سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں، یہ بہت بڑی دولت ہے جی بالکل کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے ہمارے لیے آسانی کے، ضرورت ہی نہ پڑے صبر کرنے کی. نیو یارک سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں. یہ پروگرام ہر اتوار کو رات 9 بجے ٹی وی 1 گلوبل پہ، ڈش نیٹ ورک پہ آپ دیکھتے ہیں. ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کے جتنے احباب دوسرے ہیں ان کو بھی اس پروگرام کے بارے میں بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں. آپ کو دوبارہ بہت بہت خوش آمدید. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. نگت ہیں مشیگن سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. جی فرمائیے. میں نے یہی کہنا تھا جی جی کہ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا، گھر دیا ہے، 2 بچے دیے ہیں، رزق ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا. الحمدللہ. پر یہ کہ پرابلمس میرے اور میرے ہسبینڈ میں اتنی پرابلمس ہو رہی ہیں کہ وہ ہر بات جو ہے چھپاتے ہیں، ہر بات میرے سے چھپاتے ہیں اور ہماری بن نہیں آتی. تو آپ مجھے کچھ بتانے کے لیے بتائیں کہ میں کیا کروں. میں نے اس آدمی کا اتنا ساتھ دیا، جب وہ کھڑا ہوتا تھا میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، جب وہ بیٹھتا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. اچھا نگت بہن، انشاءاللہ یہ حضرت کے پاس اس کا بہت ہی مجرب الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے. اور دوسرے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ کاغذ قلم ساتھ رکھ لیں تاکہ حضرت جب بھی بتائیں اور دوسرے لوگ جو اس طرح کے مسئلوں میں جن کو یہ درپیش ہیں وہ بھی اس سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ بھی لکھ لیجیے گا. جی حضرت. جی بہت افسوس ہوا آپ کے ہسبینڈ کی حالت سن کے. ان کو ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے اور شکر نعمت یہ ہے کہ اپنی فیملی کے حقوق کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. تو بہرحال آپ اس کے لیے ایسا کریں، سورۃ والضحیٰ 7 مرتبہ سورۃ والضحیٰ کسی میٹھی چیز پہ دم کرنا ہے اور وہ ان کو کھلانی ہے. ایک تو یہ عمل کرنا ہے، اور روزانہ کھلانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی میٹھی چیز پہ دم کر کے دے دیں. دوسرا یا بدوہ، لفظ ہے یا بدوہ، یہ 7 مرتبہ ان کے ہر کھانے پینے پہ دم کر کے ان کو پلانا ہے. حضرت یہ واو سے شروع ہوتا ہے؟ جی بے دال واو، بے دال واو اور ہے حلوے والی، تو یا بدو. تو یہ 2 عمل آپ شروع کر دیں، 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے دل میں محبت اور رحمت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. ایلینوائے سے ہیں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہن سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی تعریف کروں گی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ کا. فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. میرا حضرت صاحب سے کوشچن ہے. میرا بیٹا ہے 9 ایئرس کا، اس کی چیسٹ میں آن اینڈ آف پین رہتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ہم نے اسپیشلسٹ کو دکھایا تھا تو انہوں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا اینڈ اٹ واز فائنڈ آؤٹ کہ کچھ ہارٹ انارملی ہے اور جیسے ہم لوگ کافی پریشان ہیں اور انہوں نے کہا کہ اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی. اچھا. تو میری حضرت صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کوئی ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتائیں کہ اس کا کوئی فردر MRI یا جب بھی ایگزام ہو تو قدرتاً اس کا ہارٹ سب کچھ نارمل دکھے. اچھا صرف 9 سال، ابھی 9 سال عمر ہے؟ جی 9 سال عمر ہے. اچھا. یہ بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ضرور. جی حضرت. وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کا ہے، 9 سال کا ہے، اس میں پہلے چیسٹ پین ہوتی تھی تو اب ڈاکٹروں نے دیکھا ہے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ شاید اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے. تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بتائیے تاکہ آئندہ جو ٹیسٹ ہوں وہ صحیح آئیں انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورۃ اخلاص عشاء کے بعد مصلی پہ قبلہ رخ بیٹھ کے سورۃ اخلاص 41 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 41 دفعہ پڑھ کے زیتون کے تیل پہ دم کرنا ہے اور وہ تیل ان کے سینے پہ اس کی مالش کرنی ہے اور 1 چھوٹا ٹی سپون وہ تیل جو اس کو رات کو پلا دینا ہے. یہ 90 دن کی نیت سے آپ نے شروع کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پین بھی اس کے سینے کا ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی قلب کی کیفیت درست ہو جائے گی. انشاءاللہ سرجری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. ریاض صاحب ہیں جی ٹورانٹو سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے.
جی میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو لڑکی کے رشتے کے لیے حضرت نے سورہ رحمان پڑھنے کے لیے دیا تھا. جی. تو اس میں 28 دن کے بعد 29ویں دن جو ہے ایک گیپ تو نہیں آیا بلکہ پڑھنے کے دوران فون اٹینڈ کر لیا تھا. تو کیا اس کا تسلسل رہا یا ٹوٹ گیا؟ 92 دن کے لیے دیا تھا. اور دوسرا سوال ہے میرے بیٹے کے سلسلے میں. 9 سال کا ہے. اس کو سیجر کے اٹیک ہوتے تھے. اس کے لیے بھی انہوں نے وظیفہ دیا تھا والشمس والضحیٰ 11 دفعہ دن میں 2 بار پڑھنے کے لیے. 64 دن تک صبح شام 64 دن تک تو پڑھ لیا ہے, ابھی چل رہا ہے. تو یہ اور کتنے دن چلنا ہے کیونکہ اس میں ابھی تک خاصا فائدہ نظر نہیں آیا ہے. اچھا یہ ریاست بھی بتائیے کہ جب ایک گیپ آیا تھا اس کے بعد دوبارہ آپ نے شروع کر دیا تھا سورۃ الرحمان کا؟ یہ جو گیپ نہیں آیا تھا وہ جو فون بیچ میں اٹینڈ کر لیا تھا لیکن انہوں نے اس کو ویسے ہی کنٹینیو رکھا, ویسے ہی پڑھتے رہے. تو وہ کتنے دن؟ لیکن اس دن پورا کر لیا تھا فون سننے کے بعد؟ جی پورا کر لیا تھا. وہ گیپ روکا نہیں تھا. شکریہ. جی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو تسلسل آپ کا قائم ہے, تو تسلسل ٹوٹا نہیں ہے. آپ اس کو اسی طرح کاؤنٹ کر لیں کیونکہ درمیان میں تھوڑا سا جو انقطاع کسی ضرورت کے تحت آ جائے تو اس سے تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے, تو کوئی مذاکرہ نہیں. اور دوسرا جو ہے اس بچے کے لیے اب آپ شروع کر دیں سورہ غاشیہ. یہ حضرت مرغی کے لیے؟ جی ہاں. تو شمس کا عمل اب چھوڑ دیں, اب سورہ غاشیہ شروع کر دیں. 7 مرتبہ سورہ غاشیہ آپ نے پڑھنی ہے, پانی پہ دم کر کے اس کو صبح شام 2 ٹائم پلانا ہے. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 2 ٹائم آپ نے 7 دفعہ دم کر کے پانی پلانا ہے. یہ 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ. مسز صدیقی ہیں شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کو السلام وعلیکم علیکم. السلام. میں نے حضرت صاحب سے پوچھنا تھا, میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں سے خون بہت آتا ہے, مطلب ایک ویک ٹھیک ہوتا ہے پھر خود ہی وہ پوٹے سے جب پھٹ جاتے ہیں پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے, بہت تکلیف ہو رہی ہے. اچھا یہ جو اس کے ٹپس ہوتے ہیں انگلیوں کے وہاں سے نکلتا ہے ہاتھ کی انگلی کے جو سب سے ٹاپ والا ہوتا ہے نا ان کے اوپر ساری انگلیوں میں سوراخ سا ہو جاتا ہے, جیسے پھٹ سا جاتا ہے, چر جاتا ہے. اوکے اچھا جی ضرور انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں, روغن بنفشہ یا زیتون کا تیل جو آسانی سے میسر ہو, اس پہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے 108 تک یہ 11 مرتبہ دم کرنی ہے. دم کر کے آپ نے متاثرہ حصے پہ وہ لگانی ہے. روزانہ آپ صبح میں لگائیں یا شام میں کسی ایک ٹائم تیل پہ لگا لیا کریں. یہ 41 ڈیز بغیر ناغے کے آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ انگلیوں کی کیفیت درست ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹورانٹو سے ہی ایک اور کال ہے, بہن شکیلہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک تو یاداشت بہت کمزور ہو گئی ہے, شاید اس لیے کہ مجھے بچپن سے بہت نزلہ زکام رہا ہے یا ٹھنڈ یا الرجی کی وجہ سے, تو سیدھی آنکھ اور ناک میں سے پانی بہتا رہتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے 2-3 سال لگا کر IT کی تعلیم حاصل کیا اور پیسے بھی بہت لگے ہیں, اور میں نے پروگرام سے دیکھ کر سورۃ نمل 30 آیت نمبر 30 اور 31 پڑھی ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے. ہیلو. اور یہ ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ میں لوگ نکالے بھی جا رہے ہیں اور فرینچ زبان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ مجھے یہاں پر جاب ملے. تو میں پڑھ تو رہی ہوں 1 مہینے سے, لیکن مجھے بہت پریشان کن خواب آ رہے ہیں, جیسے 700 لوگ ہیں اور میری باری نہیں آ رہی اور کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ تم خود ایک تکلیف دہ زندگی اختیار کر رہی ہو. اور پھر 1 ہفتے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی فرینچ زبان میں میرا مذاق اڑا رہا ہے. تو آپ سے بس اس کے لیے مجھے پوچھنا. آپ ٹورانٹو میں ہیں نا؟ جی. اچھا جی. ہاں تو آپ اپنی جاب کے لیے ایسا کریں, سورۃ النساء آیت نمبر 75. سورۃ النساء آیت نمبر 75 یہ آپ نے 41 ٹائم پڑھنی ہے, 41 دفعہ کسی بھی وقت میں, زور کے بعد یا عشاء کے بعد, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے آپ اپنی جاب کے لیے اور اپنے مطلوبہ مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کو بہترین روزگار مل جائے گا. اچھا حضرت ایک ای میل بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ USA میں ہے اور پروگرام بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. بہت دفعہ انہوں نے کوشش کی ٹیلی فون کی, لیکن کہتے ہیں کہ کال نہیں مل رہی. مفتی صاحب سے آپ پوچھ دیں, یہ ڈائبیٹک ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کا کچھ علاج بتا دیں, کچھ وظیفہ بتا دیں. اور یہ بھی ہے کہ یہ کینسر سروائیور ہیں اور ان کو کینسر ہوا تھا لیکن ٹھیک ہو گیا تھا, لیکن اب یہ فیل کر رہی ہیں کہ ان کی لیفٹ بریسٹ میں پھر دوبارہ شاید کوئی ایسے نشانات ان کو ملے ہیں کہ دوبارہ واپس کینسر آنے گیا. تو اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ دوبارہ نہ آئے.
تو شوگر کے لیے آپ ایسا کریں، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ ہر کھانے پینے پہ 3 مرتبہ دم کرنی ہے. اول آخر 1 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، 3 مرتبہ ہر کھانے پینے پہ دم کر لیں، اور یہ آپ نے 120 دن کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کی شوگر جو ہے نارمل ہو جائے گی. باقی کینسر کا جو معاملہ ہے اس کے اللہ آپ نے 300 مرتبہ اللہ اللہ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. پڑھ کے آپ نے اپنے بدن پہ دم کر لینا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. یہ آپ نے 90 دن عمل کرنا ہے. انشاءاللہ کینسر کی جو سمٹمز ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ شفا و صحت دے دیں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے ایک اور وقفے کا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. حضرت ایک اور ای میل ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے. 4 سال سے یہ اپنا گھر چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ کوئی روک لیتا ہے، گھر چھوڑ نہیں پاتے. اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ والد صاحب پچھلے 5 ماہ سے جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور جاب نہیں مل رہا. ان کی بہن ہے جو کہ والد صاحب سے بالکل بات تک نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے والد ہی نہیں ہیں. دوسری بہن کو بلیڈر کا مسئلہ ہے اور اس کی بیک کی سرجری ہے، اور بلیڈر کا مسئلہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اب ڈاکٹروں نے وہ ایک بیگ ہوتا ہے پیشاب کے لیے وہ ساتھ لگایا ہوا ہے. تو یہ کافی پریشان ہے. تو ساتھ میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ سے اگر ڈائریکٹ بات کرنی ہو تو کس طرح کر سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ اس کے لیے اس سے پہلے کہ حضرت اس کا جواب دیں، حضرت کا نمبر نوٹ فرما لیجیے. 718 ایریا کوڈ 736-0440. یہ حضرت کس ٹائم کیا ہے اس کا؟ یہ صبح 9 سے 4 بجے شام. ہاں، 9 سے 4 بجے وہاں پہ لائیو ایک صاحب ہوتے ہیں اور وہ آپ کا نام پتہ یا جو بھی اس وقت حالات کے مطابق آپ کی حضرت سے انشاءاللہ بات کرا دیں گے. اب حضرت ان کے پرابلم کے بارے میں ضرور بتائیے. اس کے لیے پہلے تو آپ یہ کریں، کسی دیندار عامل سے یہ تشخیص کروائیں کہ یہ حالات کیوں ہیں. کوئی جادو ٹونا ہے، کوئی نظر کا اثر ہے، کوئی برے اثرات ہیں، یہ تشخیص کروائیں اور تشخیص کے مطابق جو بھی وہ تجویز کرے علاج کریں. فی الحال آپ ایسا کریں، 125 مرتبہ آیت الکرسی مغرب کے بعد پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پورے گھر میں پانی چھڑکیں، سب کو اس پانی میں سے پلائیں اور بدن پہ پھونک دیں. یہ 90 دن کی نیت سے آپ عمل شروع کر لیں. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے سب افراد یا سلام یا ناصر کا ورد رکھیں. جب بھی یاد آئے یا سلام یا ناصر کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کیفیت آپ کی درست ہو جائے گی، حالات جو ہے رکاوٹ دور ہو جائے گی. اور بہن کی بیماری کے لیے بھی یہی سب اچھا مطلب کچھ ہے، اثرات ہیں، اندیشہ ہے جی. اچھا. کیلیفورنیا سے ہیں جی بھائی فہد دین صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم عوام صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. فرمائیے. فہد بول رہا ہوں حضرت صاحب، فہیم الدین سے صاحبزادے. جی میں فون جو بھی کرا میں نے آپ کو شکریہ ادا کہنے کے لیے. آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا، آپ لوگوں نے آپ آئے ہمارے ساتھ وقت گزارا. کیلیفورنیا میں بہت اچھا لگا، بہت فیملی مس کر رہی ہے اور آپ نے میری بہن سے نکاح پڑھوایا اور شریک ہوئے تو بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو. نا میں یہ شیئر کرنے جا رہا تھا ہماری فیملی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو انہوں نے پروگرام شروع میں ذکر بھی کیا تھا. جی فہیم الدین صاحب جو ہے اچھا وہ ہمارے دوست ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں. تو ماشاءاللہ بھائی آپ حضرات نے جو محبت دی، وہاں جو لوگوں نے جو عقیدت دکھائی، تو الحمدللہ وہ بھی بے مثال ہے. اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور برکت عطا فرمائے اور آپ کی بہن کو بھی خوب خوشیاں دے، ہر طرح کی جو ہے حسد بغض کینے سے محفوظ رکھے. اچھا حضرت ایک اور ای میل ہے، کافی دلچسپ ہے، کم ہی آتی ہیں اس طرح کی ای میل. انہوں نے کہا جی السلام علیکم، ان کے بیٹے کا نام ہے محمد فائق شہباز. یہ پیدا ہوئے تھے نومبر 27، 1993 اور 1:30 بجے دوپہر. تو یہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کہیں سے سنا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام ٹھیک نہیں ہے. یہ پوچھیں کہ آئے واقعی ایسا ہی ہے. اور دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بیسیکلی ان کا یہی ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو پرائیویٹ رکھنا ہے لیکن غلطی سے اب یہ ای میل پڑی گئی ہے. بہرحال آپ بتا دیں. جی نام تو درست ہے، نام میں کوئی ایسا خرخشہ نہیں ہے. محمد فائق نام بالکل درست ہے اور شرعن اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بہت اچھا نام ہے.
اور آگے شہباز جو والد کی نسبت سے نام آ گیا، تو میرا جہاں تک خیال ہے اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جو کسی نے کہا کہ نام صحیح نہیں ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا غلط فہمی ہوئی جس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی ہے. تو محمد فائق شہباز نام بالکل درست ہے اور اس کو آپ قائم رکھیں. ٹھیک ہے جی. بoston سے ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نادرا ہے، میں بoston سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے حضرت صاحب سے یہ بات پوچھنی ہے کہ میرے گھٹنوں میں بے انتہا درد رہتا ہے. اتنا درد ہے کہ میں کھڑی بھی صحیح طرح نہیں ہو پاتی ہوں. اور میری MRI کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہے نا ارتھرائٹس ہو گیا ہے. اور اتنی تکلیف ہے کہ میں شاید لفظوں میں آپ کو بیان نہ کر سکوں. تو میں چاہتی ہوں کہ پلیز حضرت صاحب مجھے کچھ ایسا عمل بتائیں پڑھنے کے لیے کہ جس سے میرے یہ گھٹنوں کی تکلیف دور ہو جائے اور میں سرجری دوبارہ نہیں کرانا چاہتی ہوں. جی بہت اچھا. اور ناظرین، دوسرے ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ جن کو گھٹنوں کی درد کی شکایت ہے وہ بھی غور سے سنیے گا جو حضرت کا وظیفہ ہوا. جی اس سلسلے میں آپ 2 عمل کریں، اور دونوں بہت اچھے عمل ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور جن اور لوگوں کو بھی تکلیف ہے اس کے لیے استعمال کریں. شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ لکھنا ہے. گھٹنوں پہ جس جگہ پہ درد ہے وہاں شہادت کی انگلی سے لفظ اللہ لکھنا ہے 7 مرتبہ. ایک ہی جگہ پر، درد کی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ لکھنا ہے، اور دن رات میں 7 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے 7 موقعوں پر. یہ بہت مجرب عمل ہے. جہاں بھی درد ہے گھٹنوں میں لفظ اللہ لکھیں شہادت کی انگلی سے، بیٹھے لکھتے رہیں. 7 دفعہ لکھ دیا، یہ ایک پروسیس ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کر لیا تو 7 مختلف موقعوں پہ. بہت مجرب عمل ہے. گھٹنے کے درد آپ کا تکلیف دور ہو جائے گی. دوسرا، زیتون کے تیل پہ یا وہابو 23 ٹائم یعنی 23 مرتبہ آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے. تھوڑے سے زیتون کے تیل پہ دم کر کے وہ اس درد کی جگہ پہ مل بھی لینا ہے، اور اس میں سے آدھی چمچ تیل آپ نے پی بھی لینا ہے. تو یہ 2 عمل 90 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. عارف صدیقی صاحب ہیں ٹورانٹو سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری حضرت سے یہ بات پوچھنی تھی مجھے کہ میرے کوئی 10-15 سال سے میں روزگار کا مسئلہ میرا چل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر میں ڈائبٹیز کا مریض بھی ہو گیا، اور میں اس وقت مجھے شوگر کی پرابلم ہے. اور ایک اور چیز تھی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں غصہ ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنا سر دیواروں میں مارنا شروع کر دیتا ہے، اور مکے مارتا ہے، یہ کر اسے چیخنا چلانا بہت زیادہ شروع کرتا ہے. تو اگر ان تین چیزوں کی نہیں، اگر مجھے حضرت صاحب کوئی چیز اچھا عارف بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 10-15 سال سے جاب کا مسئلہ ہے، تو کیا جاب ہے نہیں یا مناسب ہے؟ الحمدللہ جاب ہے میرے پاس، لیکن میں صرف سروائیول والی بات ہے. اچھا، مطلب ٹھیک نہیں، مناسب نہیں ہے. ہاں، اور میں بہتر چاہیے. خواہش یہ ہے کہ میں اپنا کام کر سکوں. اچھا. تاکہ مقصد یہ ہے کہ کوئی اپنا روزگار ہو جائے، تو اس کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ ہوتا نہیں. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک انشاءاللہ. آپ اس کے لیے ایسا کریں کہ سورۃ النصر، جاب کے لیے سورۃ النصر فجر کے بعد 21 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ درود پڑھنا ہے. پھر ظہر میں 22 دفعہ پڑھنی ہے اور 22 دفعہ درود پڑھنا ہے. اس طرح ہر نماز میں ایک بڑھاتے جائیں تو گویا کہ عشاء میں 25 دفعہ سورۃ النصر ہوگی نماز کے بعد، اور 25 مرتبہ اس کے بعد درود ہوگا. اور اپنے روزگار کی بہتری کی دعا کرتے رہیں. یا آپ نے 92 ڈیز کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو روزگار بہترین ہو جائے گا، خیر و برکت بڑھ جائے گی. باقی شوگر کے لیے جیسے میں نے بھی بتایا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، ہر کھانے پینے پہ 3 مرتبہ آپ نے یاد دم کرنی ہے اور کھانا ہے، انشاءاللہ آپ کے شوگر سے نارمل ہو جائے گی. اور بچے کو جو غصہ بہت آتا ہے اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم، اس کے ہر کھانے پینے پہ 7 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے. 41 دن آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کا غصہ نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. مسز شکیل ہیں جی انڈیانا سے. السلام علیکم. السلام علیکم محمود صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مفتی صاحب، میرے ہسبینڈ نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا تھا فون پہ کہ ان کے جاب کا بھی تھوڑا مطلب کاروبار میں تھوڑا نقصان چل رہا ہے، اور ان کے کندھوں پہ ان کو بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے ان کو وظیفہ بتایا تھا 71 دن کے لیے، یہ سورہ بقرہ کا اول اور آخر رکوع اور سورہ مزمل. تو ان کو 71 دن کا وظیفہ تو ختم ہو گیا ہے، دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، مگر ابھی دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب جو بوجھ محسوس ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور بزنس میں بھی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرق نہیں لگ رہا ہے. تو یہی جاری رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے، آپ یہ بتا دیجیے. اور مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا، اگر آپ کے پاس کبھی آپ کو ٹائم ہو تو پروگرام میں آپ ضرور بتائیے گا کہ
दज्जाल के जो फितने हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया है कि दज्जाल के फितनों से बचने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और अच्छा वो कहाँ से निकलेगा और उसकी क्या अलामात है और किन किन चीजों के दुआएं में पढ़ने। जरूर इंशाल्लाह, ये अच्छा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि हस्बैंड से कहें 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 786 मरतबा ये पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ के अर्के गुलाब पे दम करना है। अर्के गुलाब अपने कारोबार पे छिड़कना है, अपने घर में छिड़कना है। ये 41 दिन करना है बिला नागा। इससे इंशाल्लाह उनके कारोबार में बेहतरी आएगी। जो 71 डेज का जो आपने निसाब पूरा कर लिया, अब उस वजीफे को आप छोड़ दें, अब ये 786 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल शुरू कर दें, इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। दूसरा जो कंधों पे बोझ है उसके सूरह फलक और सूरत नास ये सुबह और शाम 10-10 मरतबा पढ़ना है। फजर के बाद 10 दफा पढ़ लें और इसी तरीके से मगरिब या इशा के बाद 10 मरतबा पढ़ के हाथों में दम करके पूरे बदन पे हाथ फेर लें। तो ये आपने 71 डेज अमल करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से नफा होगा। बाकी फितना दज्जाल के हवाले से इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी गुफ्तगू करेंगे। उसके हवाले से तफसीली बयान मेरी वेबसाइट पे मौजूद है muftimurid.org, muftimurid.org पे जाएं तो वहां तक 1.5-2 घंटे का तफसीली बयान है, उसमें काफी चीजें मैंने बतलाई हैं, तो आप वहां उस प्रोग्राम बयान को सुन सकती हैं इंशाल्लाह। अच्छा हजरत, एक जहन में आता है सवाल कि बहुत सारी कॉलें हमें आती हैं कि लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उनका काम हो गया। अच्छा, अब कई कॉलें ऐसी भी आती हैं कि हमें आपने 70 दिन बताए थे, 90 दिन बताए थे, काम नहीं हुआ। इसमें मेरे जहन में ये सवाल है कि आया उनका जो एतकाद है पढ़ने पे उसमें कमी है या कोई और वजह है कि बहुत सारे लोगों के तो अल्लाह के हुक्म से काम हो गए और बहुत सारे लोगों के नहीं हुए। इसकी क्या वजह है कि उनको या उन्होंने बाकायदगी से नहीं पढ़ा या उनकी तरफ से कोई सुस्ती उसमें हुई है या उनका दिल नहीं था उसमें? उसमें ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि बसा औकात के एतकाद में कमजोरी हो और या ये कि वो तो उस तवज्जो के साथ न पढ़ा हो, लेकिन ये कि असल बात तो वही है कि इज़्न बारी अल्लाह तबारक व तआला की इज़्न के तहत हर चीज़ है। तो हम तो एक जरिया और सबब है, अल्लाह का कलाम बताते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की हालत को जानते हैं कि उसको कौन सी चीज़ हमने कब अता करनी है, तो हम एक जरिया हैं। अल्लाह की इज़्न और मशीयत के तहत हर चीज़ होती है, तो वो जैसे चाहे अता करें। बिल्कुल सही फरमाया कि असल तो वही है, वहीं से फैसले तो वहीं से होते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक और ब्रेक का। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम गैब की बातें। हर इतवार रात 9 बजे TV1 ग्लोबल पर डिश नेटवर्क पर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हजरत, बहुत सारी लोगों की ईमेल्स आई हैं कैलिफोर्निया से कि आप तशरीफ़ लाए, या तो उनको पता नहीं चला, आपके वापस आने के बाद उनको पता चला। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें कुछ मसरूफियात थी कि हम हजरत से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ दोबारा आइए या हमें बताइए कि आप कब दोबारा आपका प्लान है कैलिफोर्निया में जाने का, अगर कोई है तो इंशाल्लाह। मुझे भी लोगों के टेलीफोन आए हैं, तो इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा प्लान करूंगा। आप हजरात की मोहब्बत को इंशाल्लाह जरूर रिस्पॉन्स देंगे हम, तो इंशाल्लाह जैसे भी मौका होगा तो दोबारा मैं जरूर हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और इंशाल्लाह नाज़रीन, इस प्रोग्राम पे भी हम जब भी हजरत का जहां का भी दौरा होता है हम उसका ऐलान खास तौर पे इस प्रोग्राम से भी करते हैं ताकि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर लें। जमील अहसन साहब हैं न्यूयॉर्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हजरत, मेरे छोटे से 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी 20-21 साल की उम्र है, उनको सीजर का मसला है और उसकी वजह से जाहिर है बच्ची के जहन पे और दांतों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, उसकी वजह से उसके दांत भी खराब हो गए और दर्द रहता है बहुत ज्यादा। उसके लिए कोई बता दें। और दूसरा सवाल ये है कि अब इंशाल्लाह रमजानुल मुबारक की आमद है, तो कोई हमारी तरबियत के हवाले से अगर आइंदा आने वाले हर प्रोग्राम में थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए। जी जरूर, इंशाल्लाह हम खास प्रोग्राम करेंगे। बहुत अच्छा आपका मशवरा है। जरूर इसके बारे में हजरत तफसील से कि किस तरह आप ज्यादा से ज्यादा
بھرپور طریقے سے برکات حاصل کر سکیں اور رمضان کے فیوز سے استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ حضرت اس کے بارے میں تفصیل سے پروگرام میں آئندہ چند آنے والے پروگرام میں. اور حضرت دوسرا ان کا جو مسئلہ ہے سیجر، وہی مرغی کا 21 سال کی ان کی دوست کی بیٹی. اس کے لیے آپ ایک تو عمل یہ کریں، سورۃ انبیاء آیت نمبر 79، سورۃ انبیاء آیت نمبر 79 یہ روزانہ صبح شام 10 مرتبہ پڑھنی ہے. کسی میٹھی چیز پہ دم کریں یا پانی پہ دم کر کے وہ اس بچی کو پلاتے رہیں اور اس پہ پھونکتے رہیں. دوسرا سورۃ والشمس 7 مرتبہ پڑھ کے وہ اس کے زیتون کے تیل پہ دم کریں، زیتون کے تیل کی اس کے سر پہ مالش بھی کر دیں اور تھوڑا سا اس کو پلا دیا کریں. یہ دونوں عمل آپ نے 90 دن کی نیت سے شروع کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے پہلے ہی فاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. شکیل صاحب ہیں شکاگو سے. جی شکیل بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیل بول رہا ہوں شکاگو سے. جی خیریت ہے. طبیعت خراب تھی میری، جمعے کو میں نے اپنا ٹیسٹ کرایا تھا. جی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں پیشاب میں ذرا سا بلڈ تھا، تو اس کی رپورٹ کل آئے گی. ذرا خاص دعا بتا دیں یا کچھ پڑھنے کو بتا دیں کہ اللہ میاں خیر عافیت سے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور صبح میں پانی دم کر لیں بوتل میں، دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں. یہ آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کی مثانے کی پیشاب کی جو تکلیف ہوگی رفع ہو جائے گی انشاءاللہ. راشد صاحب ہیں نیو جرسی سے. جی راشد بھائی السلام علیکم. السلام علیکم امان صاحب. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ میں اور میری وائف نہ صرف اس کو ریگولر دیکھتے ہیں بلکہ ڈی وی آر پہ زیادہ تر ریکارڈنگ آپ کی. بہت شکریہ آپ کا. تو وہ بہت مستفید ہوتے ہیں آپ سے. میرا مختصر سوال یہ ہے، دو سوال صحت کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ مجھے خراٹے آتے ہیں سونے میں جس سے نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور نیند مکمل بھی نہیں آتی، اور دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی ہاں، دوسروں کا پتہ نہیں کیسے سوئیں. اچھا جی. تو ماشاءاللہ وہ برداشت کرتے. تو میرا یہ تھا کہ میں سی پیپ ماسک لیتا ہوں تو وہ کارآمد تو ہے لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ اگر کچھ مجھے بتا سکے، اگر اس کا کچھ ہو سکے. جی ضرور. دراصل میرا سائنس بلاک رہتا ہے زیادہ. اچھا اس کی وجہ سے خراٹے آتے ہیں. جی ہاں اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے آپ کا یہ کھل جائے گا انشاءاللہ سائنس. جی ہاں، اس کے لیے آپ ایسا کریں، کالی مرچیں رات کو کالی مرچ شہد میں مکس کر کے ہلکا سا گرم کر لیں. گرم کر کے اس پہ آپ نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ 7 مرتبہ دم کرنی ہے. اول آخر 1 مرتبہ درود شریف. تو وہ آپ رات کو سونے سے پہلے چاٹ لیا کریں. یہ آپ نے 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ پہلے 21 دن میں ہی آپ کو افاقہ ہو جائے گا اور آپ کی کیفیت درست ہو جائے گی. کالی مرچیں جو پیسی ہوئی کالی مرچیں شہد میں مکس کر کے اس پہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 7 مرتبہ دم کر کے چاٹ لینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی کیفیت بالکل درست ہو جائے گی. حضرت یہ بڑا کامن پرابلم ہے اور دوسرے ناظرین بھی امید ہے اس سے فائدہ کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک ضروری اعلان ہے کہ ہمارا جو چینل ہے ٹی وی 1 گلوبل یہ ڈش نیٹ ورک پہ چینل 904 پہ آیا کرتا ہے اور آیا کرتا تھا. ابھی کچھ دن رہے گا لیکن اب یہ چینج ہو گیا. اس کا چینل 680 چینل 680 ہو گیا. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی آسانی کے لیے بھی کہ اب آپ اس کو چینل 680 پر دیکھنا شروع کر دیں. دوستوں کو بھی بتائیں، احباب کو بھی بتائیں. ہمارے پروگرام بڑے اچھے ہوتے ہیں. اس پروگرام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ بہت بڑے فین ہیں اور آپ کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں ہم. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہمارے معزز و مقتدر مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون کے، جو کہ مجھے پتا ہے وہ کتنے بزی ہیں، ٹائم نکال کے آتے ہیں، آپ سے ان کی باتیں ہوتی ہیں، آپ اس سے فائدہ ہم بھی حضرت آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.